السلام علیکم، میرا نام بصیر احمد صدیقی ہے اور میں آج آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تقویٰ جو ہے کیا ہوتا ہے، متقی ہونا کیا ہوتا ہے، تو عالمین جو ہے وہ سمپل سا جواب دے دیتے ہیں کہ پرہیزگاری، لیکن جب وہ پرہیزگاری بتاتے ہیں تو جو عام بندہ ہے وہ سمجھ نہیں پاتا پرہیزگاری سے کیا مراد ہے۔ پرہیزگاری سے مراد ہے کہ گناہوں سے، سارے گناہوں سے انسان بچ جائے تو متقی ہو جائے گا۔ اب یہ ایک شارٹ کٹ جواب ہے کہ سارے گناہوں سے بچ جائے، تو اب کس کی گناہوں سے بچے؟ ایسے تو بہت سارے گناہ ہیں، بہت ڈیٹیل ہے اس کی۔ تو آج میں آپ کو دوسرے طریقے سے بتاؤں گا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ تقویٰ جو ہے 5 چیزوں سے جس بندے کے اندر 5 عادتیں اپنا لے تو متقی ہو جائے گا۔ پہلی تو بے شک گناہوں سے پرہیزگاری ہے، دوسری ہے عاجزی انسان اپنا لے تو وہ متقی کہلائے گا۔ پھر ہے توکل، اصلی توکل اپنا لے تو متقی کہلائے گا۔ پھر اللہ پہ یقین ہوگا تو ایمان ہوگا۔ اگر انسان ایسی کلمہ پڑھ لے کہ بھائی میرے ماں باپ نے کلمہ پڑھا تھا یا میرے اس نے کلمہ پڑھا تھا، بس کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن وہ متقی نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا جب تک وہ دین کو سمجھ نہ لے۔ پھر ہے اس کے بعد صبر بھی تقویٰ کا حصہ ہے۔ پھر ہے جب جس کو مل جائے وہ شکر بھی تقویٰ کا حصہ ہے۔ کہنے کے تو یہ بہت عام سے الفاظ ہے، عاجزی، توکل، یقین، صبر اور شکر۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو جی بالکل یہ 5 چیزیں تمہارے اندر ہیں، لیکن اس راہ پر چلنا اور یہ 5 چیزوں جس بندے میں ہو اس پہ مکمل عمل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی کہتا پھر جی بالکل میرے اندر تو میں متقی ہوں، میرے اندر تو 5 چیزیں ہیں، شکر بھی کرتا ہوں، صبر بھی کرتا ہوں، عاجزی بھی کرتا ہوں۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب عاجزی، ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں کہ عاجزی کیا ہوتی ہے۔ آج کا انسان بہت مسئلوں میں گرا ہوا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جی میں تو بہت اچھا ہوں، میرا پورا خاندان بہت برا ہے، میرے ساتھ ملتا نہیں ہے، میرے جو ہے وہ سارے خاندان برا ہے، لوگ سامنے والے جو آفس میں ملتے ہیں وہ لوگ سارے برے ہیں، میرے جو ہے آس پاس جو بھی بندہ مجھے ملتا ہے برا ہے، مجھے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا وجوہات ہے کہ اس کے ساتھ سارے برے ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے لیے تو اچھا ہے، لیکن وہ جب آپ سے ملتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ برائی کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کو نہیں سوچتا۔ تو اس کو سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر انسان عاجزی اپنا لے، فرض کرے کہ میں عاجز بندہ ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں عاجز ہوں، تو اگر کوئی پڑوسی یا کوئی بھی بندہ مجھے کوئی سخت بات کہہ دے تو میں سخت کی بات کے بدلے میں سخت بات نہیں کہوں گا، جتنا تمہارا حق ہے بھائی جی گلی میں اتنا میرا حق بھی ہے۔ جواب میں سخت بات نہیں کروں گا، عاجزی اختیار کروں گا اور خاموش رہوں گا۔ یہ اپنا لہجہ سخت کبھی بھی نہیں کروں گا، ہمیشہ اخلاق سے بولوں گا۔ جو بندہ عزیز اپنے آپ کو مانتا ہو تو اخلاق اس سے کبھی بھی دور نہیں ہوگی۔ اسی طرح آفس میں فرض کرے ایک بندہ آتا ہے اور بات سے آپ کی شکایت کر دیتا ہے، آپ بھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جی اس نے میرا برا کیا تھا، اب مجھے موقع ملے گا تو میں بھی اس کا برا کر دوں گا۔ یہ تو حسد کرنا ہے۔ حسد کرنے والا اور کینہ اور بغض رکھنے والا دل میں لید قدر کی رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ اگر انسان عاجز ہوگا، اپنے آپ کو عاجز مانتا ہے اور سامنے والے نے برا کر دیا تو وہ برا نہیں کرے گا، جب اس کو موقع ملے گا تو وہ اس کا اچھا کرے گا۔ جب برے کرنے والے کو سمجھ آئے گی کہ اس کو موقع ملا ہے، وہ گمان کر رہا ہوگا کہ بھائی اس کو میں نے برا کیا تھا، اس کو اب موقع ملا ہے تو یہ میرا برا کرے گا، وہ یہ گمان کر رہا ہوگا، لیکن جواب میں جب اس کا اچھا ہوگا تو وہ کہے گا یہ تو میں نے غلط کیا تھا، یہ تو اچھا بندہ ہے، وہ آپ سے اچھا ہو جائے گا۔
اسی طرح جب آپ اچھے اخلاق سے سب سے ملیں گے، عاجزی سے ملیں گے، ہر کوئی آپ سے اچھا ملے گا. انسان کے اندر ایک سب سے بڑی برائی ہے، انسان کو بڑا بننے کا بہت شوق ہے. آپ سنجوگ سلطنت دیکھ لے، بڑے بڑے قبیلوں کی اور ریاست کی اس جنگ دیکھ لے، ہر کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہر کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میں بادشاہ بن جاؤں، بڑا بن جاؤں. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کس چیز کی بڑائی ہم یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں. اس دنیا کے کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھے، دنیا سے بڑے بڑے سیارے، جس پلینٹ پہ ہم کھڑے ہیں، ہم ایک علاقے کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں. تو ہر کسی کو بڑا بننے کا شوق ہے. ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جی، پاکستان ہے جی، ادھر کس کا میں پرائم منسٹر بن جاؤں. ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جی، سلجوق سلطنت ہے جی، اس کا میں بادشاہ بن جاؤں. سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کروا رہے ہیں، کسی بھی طرح سے کچھ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح اس میں بڑا بن جاؤں. اب آپ سوچیں کہ اس زمین سے آسمان کی طرف دیکھیں تو ہزاروں سیارے، زمین سے بھی بڑے بڑے سیارے، بڑے بڑے پتھر کے گولے آسمانوں میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اربوں خربوں گلیکسیز، کلسٹرز، جس کے اندر ہزاروں گلیکسیز ہیں. اس ستارے پہ کھڑے ہو کے دنیا کو دیکھتے ایک نقطہ نظر آئے گی. اتنی بڑی ہوئی دنیا نقطہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ایک اللہ کے سامنے اس دنیا کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک نقطہ ڈالے اور پینسل سے اور ربڑ سے اس کو مٹا دے. اتنی حیثیت نہیں ہے اس کی اللہ کے سامنے اس دنیا کی. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض. اللہ کی کرسی نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ میری کرسی کے لیے 2 جہان چل رہے ہیں. 2 جہان سے مراد کیا پتہ کلسٹر سے بھی بڑی کوئی چیز ہو. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ میرے چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ کا ایک جانور چاہے تو پوری کی پوری کائنات کو نگل لے، تو سوچے وہ جانور کتنا بڑا ہوگا. اتنی حیثیت ہماری نہ ہو لیکن ہمیں شوق ضرور ہے ہمیں بڑا بننے کا. بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو شوبہ دیتی ہے بڑائی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمیں صرف عاجزی شوبہ دیتی ہے. جو بندہ عاجزی اختیار کر لے، حقیقی عاجزی اختیار کر لے، تو ہر کوئی، ہر رشتہ دار، ہر پڑوسی، ہر لوگ اس سے راضی ہو گئے، اس سے خفا نہیں ہو گئے. تو ہم نے اپنے اندر سے عاجزی نکال پھینک دی، تقویٰ نکال پھینک دیا. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہم روزے تو دیتے ہیں، ہم قربانی تو کرتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، قربانی تو کرتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، لیکن متقی نہیں بنے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو نماز، جب بچہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو پہلے سے وہ تقویٰ متقی ہونا چاہیے، پھر وہ نماز پڑھے. لیکن ہم لوگ متقی نہیں بنتے، بڑا بننے کا شوق اندر رکھتے ہیں، کینہ اور حسد دل میں رکھتے ہیں، اخلاق اچھے نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو مومن اور متقی خود ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلا سبق ہے عاجزی. ایک اللہ کے بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے نماز پڑھنے، بہت سارے بزرگ ان کے ساتھ تھے. تو راستے میں ایک کتے کا گزر ہوا، وہ رک گئے، اس کو راستہ دے دیا کہ اس کو گزرنے دو. تو دوسرے بزرگوں نے کہا کہ یہ نجیس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے اور آپ اس کے رک گئے، اس کو جانے دیا، آپ چلے جاتے نماز پڑھنے، بعد میں چلا جاتا. انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے سے بہتر ہے. ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی کہہ رہے کہ کتے کو کہہ رہے کہ یہ میرے سے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کیسے بہتر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجیس کہا ہے. تو انہوں نے فرمایا میں ثابت کر سکتا ہوں دلیلوں سے کہ یہ میرے سے بہتر ہے. انہوں نے کہا جی ثابت کریں. انہوں نے بتایا کہ قیامت کے دن اگر میری بخشش ہو جائے تو میں اس سے بہتر ہوں، اگر میری بخشش نہ ہو تو یہ میرے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا، ادھر ہی ختم ہو جائے گا. تو بہتر ہوا. ایک آدمی جو ہے وہ چرسی بھنگی، ایک بزرگ گزر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے تھے. تو چرسی بھنگی اور بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو ہے وہ چرس پی رہا تھا اور اپنے برا حال تھے، کپڑوں کا برا حال، بالوں کا برا حال. تو ان کے دل میں ایک شیطان نے خیال ڈالا کہ میں اس سے تو بہتر ہوں گا، میں بہت عاجز ہوں. انہوں کے دل میں خیال آیا لیکن اس آدمی سے تو بہتر ہوں گا جو اپنی جان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، برا ہے. تو دریا کے کنارے وہ بیٹھا ہوا تھا، دریا کی کشتی ڈوب گئی.
تو ان کو تیرنا نہیں آتا، یہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتے ہیں کہ ان کو بچاؤ. تو وہی چرسی بنگی جو ہے اس کو تیرنا آتا تھا، وہ دریا میں چھلانگ آئی، سب کو بچا لیا. پھر انہوں نے استغفار پڑھی کہ نہیں یہ بھی میرے سے بہتر ہے. ہم تو یہاں پہ جج بنے رہتے ہیں، ہم تو یہاں پہ جج بنے بیٹھے ہیں. سامنے بندہ ابھی ملتا ہے، پہلی ملاقات ہوتی ہے، اسے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو برا انسان ہے، یہ تو برا انسان تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 4 موسم کسی کے ساتھ آپ نہ رہے آپ اس کو نہیں جان سکتے کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے. ہم تو 2 منٹ میں فیصلہ کر لیتے ہیں. تو یاد رکھے کسی بھی انسان کو برا مت جانے. اکثر میاں بیوی کے مسئلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بیوی میری بہت بری ہے، بیوی کہتی ہے میرا شوہر بہت برا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیوی نے ہزاروں اچھائیاں کی ہوگی، اگر 2-3 برائیاں کی ہے تو ہزاروں اچھائیاں بھی اس کے اندر ہوگی جس کی وجہ سے میں نے اس سے شادی کی تھی. وہ بھی شوہر کو یہ نہیں دیکھتی. ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ایک گلاس پانی کو آدھا بھر دے تو ہماری نظر صرف خالی ہوئی گلاس پہ ہوتی ہے کہ یہ گلاس دیکھو جی آدھا خالی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جو آدھا بھرا ہوا ہے وہ بھی تو کوئی وجہ ہے، وہ بھی تو پازیٹیو سوچنا چاہیے. آدھے بھرے ہوئے پہ نظر ہونی چاہیے، خالی پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. یا بھرے ہوئے پہ نظر ہوگی تو پورا بھر جائے گا. تو آپ جب عاجزی اپنا لیتے ہیں اور بڑا بننے کا شوق آپ کے اندر ختم ہو جاتا ہے، آپ اخلاق اچھی ہو جاتے ہیں، تو سارے رشتے آپ کے خود بہت قریب آ جاتے ہیں. اور رشتے نبھانا انسان پہ فرض ہے. وہ کس طرح فرض ہے؟ بھائی سے 3 دن کے لیے خفا ہو تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے.